دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف 2 قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے قد والی قومیں تھیں۔ ان جیسی قومیں اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان 2 قوموں میں سے سب سے پہلے جو قوم اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نسل کو ہی ختم کر دیا اور دوبارہ ان جیسے انسان پیدا ہی نہیں کیے۔ قوم عاد کے بارے میں جو دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، یہ قوم دنیا کے 2 مشہور سمندروں یعنی بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان صحرائے کہف کے اندر آباد تھی، اور تاریخ کے حوالوں میں الکہف کو ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ الکہف کا یہ علاقہ کبھی بہت شان و شوکت والا اور سرسبز شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور وہاں پر قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ احقاف کے صحرا کی یہ وادی اس قدر وحشت ناک ہے کہ اس کے اندر قدم رکھنا خود کشی کرنے کے مترادف ہے۔ جس صحرا کے اندر قوم عاد آباد تھی اس صحرا کے اندر آج خشک ریت کے بلند و بالا ٹیلے ہیں، اگر کوئی چیز اس میں گر جائے تو وہ لمحوں کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک احقاف کا یہ صحرا اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز شاداب ہوا کرتا تھا، یہاں پر باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھیں اور خوبصورت محلات ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کے سب سے سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور مالدار لوگ تھے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محلات اور گھر بنایا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ ان جیسی قوم اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہیں لگتی تھی اور نہ ہی یہ لوگ بڑے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ یہ 900 سے 1000 سال کی عمر میں ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہی وہ خوبی تھی جس وجہ سے یہ قوم بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم اور ملک میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے 13 قبیلے تھے، جس طرح کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر اور شرک اور ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دیں۔ اس قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس قوم کے لوگ اتنے وحشت ناک تھے کہ جب یہ لوگ کسی غیر عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بد عملوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا
اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم جہالت سے باز نہ آئی اور جہالت کے اندر ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان نہ دھرتے تھے۔